واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے۔ اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ 3 خطبات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں قرآن و سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت اور مرتبت اور آپ کا مقام بیان کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں شان مصطفیٰ کے حوالے سے۔ گزشتہ خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کی حیات طیبہ کے 4 یا 5ویں سال کا ذکر کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے ہوئے تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جبریل امین تشریف لائے اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آسمان سے آئے تھے،
جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر کیا، آپ کے سینہ مبارک کو کھولا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ہمیشہ کے لیے شیطان کے وسوسے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو پاک کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر کے قصے کے بعد، واقعہ کے بعد، سیدہ حلیمہ سعدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، وہ شدید پریشان ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس امانت ہیں، کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی باپ جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اس امانت کو سیدہ آمنہ کے پاس واپس کر دیں، کیونکہ شق صدر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا گیا اور سینے مبارک کو جب دوبارہ بند کیا گیا تو اس پر نشانات تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں نے تو یہ کہا کہ ان محمدن قتل، کہ آپ کے رضائی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو بھی نہیں پتا تھا اور حلیمہ سعدیہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ماجرا کیا ہے، تو لہٰذا وہ ڈر گئی کہ یہ امانت ہے، بچہ اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس 4 سال کے بعد عمر کے 5ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پاس واپس مکہ آتے ہیں، اور سیدہ آمنہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مزید دیہات میں رہے اور وہاں کی آب و ہوا میں مزید اس کے ہڈیاں، اس کا جسم اور اس کی زبان زیادہ بہتر ہو جائے، کیونکہ ٹھیٹھ زبان دیہات کی ہوتی ہے، شہروں کی زبان خراب ہو جاتی ہے، کوئی کہاں سے آ کے رہ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ کے رہ رہا ہے، کسی کی زبان کا کوئی لہجہ ہے، کسی کی زبان کا کوئی لہجہ ہے۔ شہروں کے اندر مختلف علاقوں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قبیلوں اور قوموں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک دیہات اور بستی کے اندر ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان بڑی ٹھیٹھ، سیدھی اور مستقیم ہوتی ہے، اور دیہات کی آب و ہوا زیادہ صحت مند ہوتی ہے بنسبت شہر کی آب و ہوا کے۔ بہرحال سیدہ حلیمہ نے کہا کہ میں اس امانت کو مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو پھر ان کے اصرار کرنے پر بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم ڈر گئے ہیں۔ بہرحال آپ کی عمر مبارک کے 5ویں سال میں اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پاس آتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ آمنہ اور اپنے دادا جناب عبد المطلب اور ساتھ ان کی ایک لونڈی ہے، مدینہ طیبہ یثرب آتے ہیں، کیونکہ یثرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال تھے، آپ کے ماموں، آپ کے اخوال وہاں پر رہتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب بھی ساتھ تھے، ماں آمنہ بھی تھیں۔ مدینہ میں یثرب میں 1-2 مہینے رہنے کے بعد جب مکہ کا واپسی کا قصد کیا تو مقام ابوا پہ آ کے سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی، اور اتنی شدید بیمار ہوئی کہ جان بر نہ ہو سکی۔ حالت سفر میں یتیم بیٹا، ساتھ اس کے دادا ہیں،
ایک ماں ہے، ایک لونڈی ہے، 6 سال بیٹے کی عمر ہے۔ سیدہ فاطمہ کا آخری وقت قریب آتا ہے، وہ وفات پا جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے 3-4 مہینے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے دوسرا بڑا دکھ ہے کہ 6 سال کی عمر کے اندر آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ آپ کو داغ مفارقت دے کے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب آپ کی پرورش کا ذمہ لیتے ہیں، آپ کو لے کر مکہ آتے ہیں، آپ کا اتنا اکرام کرتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی کسی شان میں کسی کام کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل کیا کہ بیٹا بچے یہ کام کرو، تو کچھ دیر ہو گئی۔ عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ابھی تک آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے۔ عبد المطلب نے طواف کرتے ہوئے بڑے دکھیا اشعار اپنے بیٹے کی، اپنے پوتے کی دیر کرنے کی وجہ سے جدائی میں پڑھنے شروع کر دی، اور لوگوں نے سنا تو کہا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس طرح کے ارتجاز نہیں کیا، کبھی اس طرح کے شعر نہیں پڑھے، کبھی اس طرح کا دکھی آپ نے کلام نہیں کہا۔ فرمایا کہ میرا بیٹا محمد میری آنکھوں سے اوجھل ہے اور دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کو بوسہ دیا اور کہا قسم اٹھا کے کہ آج کے بعد میں آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کروں گا، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک اور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کے سائے میں اپنی ایک بیٹھک لگایا کرتے تھے، مجلس لگایا کرتے تھے۔ وہاں پر ان کے لیے ایک بچھونا بچھایا جاتا بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کے سائے میں، جہاں وہ بیٹھتے، قریش کے لوگ، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم کے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھتے اور مجلس کرتے۔ ان کا ایک بچھونا تھا، مجلس تھی، اور عبد المطلب کے اس بچھونے پر، بستر پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ان کے اجلال کی وجہ سے، ان کے عزت اور اکرام کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی اس بچھونے پر، اس گدے پر نہیں بیٹھتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑکپن میں، بچپن میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے دادا کی مجلس لگی ہوئی، آپ اٹھ کر اپنے دادا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، اس بچھونے پر، اس گدے پر، اس بستر پر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چچا تھے، انہوں نے اپنے باپ عبد المطلب کے اجلال کی وجہ سے، ان کے اکرام اور عزت کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے گدے سے اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ شان نہیں ہے، عبد المطلب کے گدے پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ جب انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تو عبد المطلب کو اپنے اس پوتے سے اتنی محبت تھی کہ جس گدے پر اپنے بیٹوں کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ اس کو منع مت کرو، اس کو مت روکو، اس کو میرے گدے پہ بیٹھنے دو، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور کوئی بھی ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا عبد المطلب کے ہاں، کہ اپنے بیٹوں کو بھول گئے اپنے اس پوتے کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور، ایسی وجاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کے لیے رکھی تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تیسری یتیمی تھی۔
پیدائش سے پہلے باپ کے طرف سے یتیم، پیدائش کے 6 سال ماں کی طرف سے یتیم، اور یہ تیسری یتیمی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عمر کے 8ویں سال میں اپنے دادا جو اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا بھی آپ کو داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ یہ تیسری یتیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبد المطلب نے وفات کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب ان کو وصیت کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت کا ذمہ ان کو دیا۔ اور یہ بات جان رکھیے، عبد المطلب کی 1 سے زیادہ ازواج تھیں، بیویاں تھیں۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے باقی چچا تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سگے چچا تھے وہ ابو طالب تھے، جن کی ماں اور باپ ایک تھا۔ فاطمہ نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا۔ فاطمہ اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب تھے۔ تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا لگتے تھے، یعنی عبداللہ کی ماں اور باپ کی طرف سے۔ تو عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب تھے، باقی کوئی آپ کے ماں جایا چچا ہے، کوئی باپ جایا چچا ہے، تو اس کو اللاتی اور خیافی کہتے ہیں۔ تو ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب بڑے شرف والے، بڑے عزت والے، بڑے مقام والے، بڑے محترم آدمی تھے، بڑے عزت دار آدمی تھے، بہت ان کی اچھی شہرت تھی، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، اس کو فتویٰ نہ سمجھ لیا جائے، حلال کھانے والوں کے حالات گزران عام طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، اس نے کہا حلال کمایا بچے پڑھتے نے، یاشیاں نہیں ہوندیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگ بہت عزت والے لوگ تھے، بہت عزت والے۔ یہ حرام کی کمائیاں کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ بنو ہاشم نے کبھی دیکھا سنا نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ میں یہ نہیں بتا سکتے کہ چاہے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھا، کوئی بھی کسی کا عقیدہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا کوئی فرد کسی معاشرتی بیماری کے اندر آپ کو مبتلا نظر نہیں آئے گا جس کو معاشرے کے اعتبار سے شرف اور عزت کے خلاف سمجھا جائے، جس کو معاشرے میں سمجھا جائے کہ یہ عزت دار بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے گھرانہ بھی ایسا دیا، میں نے پچھلے جمعے میں حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے مجھے سب سے بہترین مخلوق انسانوں میں رکھا، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 گروہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے بنائے ان گروہوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، قریش۔ اس سے مراد قریش ہے، اوپر کا شجرہ قریش۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو کئی گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھرانہ عطا کیا، یعنی بنو ہاشم کا گھرانہ ہے۔ تو ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے، مشکل کے ساتھ گزران ہوتا تھا، لیکن سیرت کی روایات میں لکھا ہے کہ ابو طالب کی اپنی اولاد بھی تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ان کے اپنے بیٹے، ان کی اپنی اولاد چاہے بھوکی سو جاتی، انہوں نے اپنے بھتیجے محمد کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، اتنی محبت، اتنی شفقت تھی۔ اور یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر گھر میں کھانا کبھی ابو طالب کے کم ہوتا، ان کے بچوں کے لیے کھانا وافر نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے میں شریک ہوتے تو کھانے میں برکت پڑ جاتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں آپ کی نبوت سے پہلے. اور ابو طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے دین پر بھی احسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد ابن عبداللہ کی خدمت کی ہے. نہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ کی خدمت بھی کی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے شرف کے خلاف سمجھا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کا جو دین ہے وہ چھوڑ دوں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات سیرت کے اندر ترتیب سے آئے گی، میں ادھر ذکر نہیں کرتا. وہ شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا ہے بنو ہاشم کا، تو ابو طالب اور اس کے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے ابو طالب اور اس کی ساری فیملی نے بلکہ پوری بنو ہاشم نے، ان میں جو اسلام قبول کرنے والے تھے اور اسلام نہیں قبول کرنے والے تھے، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے 3 سال یا اس سے زیادہ کا بائیکاٹ رہا ہے. پورے مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے بنو ہاشم کے سارے قبیلے کا، سارے گھر والوں کا، سارے خاندان کا. تو بنو ہاشم کے بچوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے افراد نے کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. ابو طالب 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے کر گئے تجارت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بحیرہ راہب کا ایک واقعہ آتا ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے اور ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے. اس نے کہا رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. امام غزالی نے اور دوسرے کچھ لوگوں نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، اور مستشرقین بھی اس روایت پر کلام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تھے اور شام کی طرف قافلہ گیا. ابو طالب بھی ساتھ لے کر گئے. تو وہاں پر بحیرہ راہب جو کسی کے استقبال کے لیے کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ پہلی دفعہ باہر آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جہاں سایہ نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے سرداروں کے لیے سائبان لگائے گئے تھے، وہ اس میں بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نوجوان تھے اور چھوٹے بچے تھے 12 سال کے، آپ کو سائبان میں نہیں بیٹھنے دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں کی شاخوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے 12 سال کی عمر میں. تو بحیرہ راہب نے جب دیکھا آپ کے فضائل کو، آپ کی برکات کو، آپ کے علامات کو، تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آپ شام لے کر واپس نہ جائیں، نہ اس کو شام میں رکھیں. اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے، مکہ میں سے آیا ہے، عرب میں سے آیا ہے، تو وہ اس کو قتل کر دیں گے، وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے. میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو یہی سے واپس بھیج دیں. یہ ایک واقعہ آتا ہے. بہت سارے محدثین نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، بہت سارے نے ان کا انکار کیا. میں نے تفصیل اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ قصہ مختلف ہی ہے. بہرحال اس میں بھی آپ کی فضیلت موجود ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. مکہ والوں کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہے. ابو طالب کی پرورش میں تھے، ان کا گزران تنگ تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا علی سے بڑے تھے اور باقی ابو طالب کی ساری اولاد سے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے چچا کی کفالت میں رہ کے جب 12-13 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، تو آپ اپنے چچا پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے چچا کا سہارا بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریط. آپ نے فرمایا چند روپوں کے عوض، چند قراریط اور تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں مکہ والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اس کائنات کے اندر، اس زمین میں جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بکریاں چروائی ہیں. تمام انبیاء نے بکریاں چروائی ہیں. اور سب سے زیادہ بکریاں کس نے چرائی ہیں؟ کس نے چرائی ہیں؟ سب سے زیادہ بکریاں کس نے چرائی؟ موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے 10 سال بکریاں چرائی مدین کے اندر.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے سب نے بکریاں چرائی. اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں ہی کیوں چروائی ہیں. نمبر ایک حکمت یہ ہے کہ بکری جانوروں چوپایوں میں سب سے نازک جانور ہے. دوسری بات، یہ سب سے زیادہ تنگ کرنے والا جانور ہے. تیسری بات، بکری چرانے سے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا جو بکریوں والوں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دیتا ہے. کیونکہ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کو کوئی ڈنڈا بھی مار دے گا اس کی ہڈی نہیں ٹوٹ جائے گی. لیکن بکری چھوٹا جانور ہے، تنگ بھی زیادہ کرتا ہے، بار بار اس کو ہٹانا پڑتا ہے کہ کسی کی چراگاہ میں نہ چلا جائے. اگر کوئی غصے میں آ کے چرواہا صبر نہ کر سکے، تحمل نہ ہو، اس میں بردباری نہ ہو اور بکری کو چوٹ لگا دے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا بکریاں چرانے کے اندر نبی نے اپنی امت کی کفالت کرنی ہے، نبی نے اپنی امت کی پرورش کرنی ہے، دین پر، تعلیم پر، حکمت پر. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ مشق کروائی تمام انبیاء سے کہ آپ بکریاں چرائیں، آپ بکریاں چرائیں. اچھا، یہ سی ایس ایس جو کرتے ہیں نا، پبلک سروس کمیشن کے جو امتحانات دیتے ہیں، تو آج کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ کے اندر لکھا ہے، وہ پہلا مسلمان تھا برصغیر پاک و ہند میں تقسیم سے پہلے جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان جس نے برطانیہ کی حکومت میں ہندوستان کے اندر دیا تھا اور پاس ہوا تھا، یعنی پنجاب کے علاقے سے. وہ کہتا ہے کہ وہاں پر آج بھی میں نے سنا ہے کہ ان کو یہ کروایا جاتا ہے. ان کو گھوڑوں کو سدانا اور گھوڑے پر سواری ضرور سکھائی جاتی ہے. یہ جو پبلک سروس کے امتحانات دے کے آتے ہیں سی ایس ایس وغیرہ، ان کو گھوڑے کی سواری ضرور سکھائی جاتی ہے، اور شریر سے شریر گھوڑے کو قابو کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ مشق ہے کہ انہوں نے جا کے پھر پبلک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو بفری ہوئی پبلک کو، آفیسرز کو، کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، ڈی پی او ہو، تو جو ڈائریکٹ آفیسر بن کے آتے ہیں ان کو گھوڑے پر سواری اور گھوڑوں کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے. جو گھوڑے کو قابو کر لے گا وہ بفری ہوئی پبلک کو بھی قابو کر لے گا، عوام کو بھی قابو کر لے گا. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ کا یہ چالہ غلط ہے. اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ ان کو بکریاں چرانا سکھائیں. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں تاکہ تربیت کر سکیں، شفقت ہو. بکریاں چرانے والے میں شفقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. بکری بار بار اس کو ہٹاتے ہیں، پھر اس نے ادھر ہی جانا ہے، پھر ہٹانا ہے، پھر جانا ہے. تو اس پر صبر کرنا ہے. جس کا صبر نہیں ہوگا تو وہ پھر بکری بھی نقصان کرے گا، اپنے مال کا، بکری کا نقصان کر دے گا. اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کیوں چرائی. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہاتھ کی کمائی، ہاتھ کی کمائی. یہ ہیں پیرانے پیر، یہ ہیں پیرانے پیر، یہ ہیں ساری کائنات کے پیر جو نبوت سے پہلے اپنے لڑکپن کے اندر بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں، اپنے مریدوں کے چندے نہیں کھاتے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد مالا قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ. آپ نے فرمایا سب سے بہترین کمائی جو کسی بندے نے کبھی کھائی ہے، سب سے پاکیزہ کمائی جو بندے نے کبھی کھائی ہے، وہ اس کے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے. اللہ کے نبی داؤد بادشاہ تھے. کیا تھے؟ بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. کان یاکل من عمل یدہ. اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود داؤد علیہ السلام جب بھی روٹی کھائی ہے ہاتھ کی کما کے کھائی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سب سے بہترین روٹی کس کی ہے؟ ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کیوں چرائیں، تجارت کیوں کی؟
ہاتھ کی کمائی. آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دینا ہے, آپ جس حالت میں بھی ہو تو کوشش کرو محنت کر کے کھاؤ, ہاتھ پلا کے نہ کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 یا 20 سال کی تھی تو ایک جنگ ہوئی, مکہ میں ایک لڑائی ہوئی دو قبیلوں کے درمیان. بنیادی طور پر قریش اور کنانہ تھے, اور ان کے مقابلے کے اندر بنو قیس اور ان کے حلیف تھے. قریش اور کنانہ ایک گروہ تھا, اور نبی پاک کس گروہ میں تھے؟ قریش میں. اور دوسرا تھا بنو قیس اور ان کے حلیف. آپس میں لڑائی ہو گئی. ظہر کی نماز تک یعنی آدھے دن تک آپ کے جو مخالف قبیلے والے تھے بنو قیس اور ان کے حلیف وہ غالب رہے, لیکن دل ڈلنے کے بعد فتح قریش کی اور کنانہ کی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں کو آپ نے فرمایا کہ میں تیر نکال نکال کے پکڑاتا تھا. حرب الفجار اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرب الفجار کے فوراً بعد یمن کا ایک آدمی آیا, اس نے کچھ مال بیچا مکہ کے ایک آدمی کو, قریش کے ایک قبیلے کا بندہ تھا, یمن کا رہنے والا تھا جس نے کوئی چیز بیچی, اور قریش کے ایک قبیلے کا بندہ تھا جس نے وہ چیز خریدی. قیمت طے ہو گئی, اور یمن کے اس تاجر کا حق دینے سے اس نے انکار کر دیا. وہ بندہ اکیلا تھا, اس کی کسی نے مدد نہیں کی. وہ ایک بلند جو ہے وہ چوٹی پہ چڑھ گیا, اور اس نے وہاں پر بڑے دکھیا اشعار پڑھے, اور مکہ والوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ میں آپ کے ہاں مہمان ہوں, یمن سے آیا ہوں, میں نے سودا بیچا ہے, اور یہ بندہ میرے پیسے کھا رہا ہے. وہاں پر فضل نام کے 3 بندے تھے جنہوں نے ایک معاہدہ کیا, اور معاہدے میں یہ لکھا کہ آج کے بعد جو بندہ بھی مکہ میں مظلوم آئے گا, اس پر کوئی بھی ظلم کرے گا, تو یہ ہم حلف کرتے ہیں. فضول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ تینوں بندے جو اس میں بنیادی طور پر شریک ہوئے ان کا نام فضل سے فا سے شروع ہوتا تھا. تو 3 فضل نام کے بندے تھے, ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. یعنی اس حلف الفضول کے اندر جو معاہدہ ہوا مظلوموں کی اعانت کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کار خیر میں بھی شریک تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی طرف مائل ہوئے اور تجارت کرنے لگے اپنے طور پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ جو مکہ کی ایک مالدار اور بڑی ہی پاک باز خاتون تھی, بڑے شرف والی, ان کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے, اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شامل تھا. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوداگری کو دیکھا, لین دین کو دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کلام کو دیکھا, حسن بیان کو دیکھا, حسن معاملہ کو دیکھا. وہ بڑا متاثر ہوا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی تاجروں سے جلدی اور زیادہ منافع کے ساتھ واپس لوٹے. میسرہ نے اپنی ساری بات سفر کے دوران کی, آپ کی امانت داری, آپ کا حسن اخلاق, آپ کا حسن کلام, آپ کے فضائل, آپ کے محاسن, آپ کی خوبیاں سیدہ خدیجہ کو بتائیں. سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئی, اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور باقی چچا اس پر رضامند ہوئے کہ خدیجہ تو بڑی شرف والی عورت ہے, بہت عزت والی عورت ہے, بڑا اچھا گھرانہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورخین لکھتے ہیں تقریباً 25 سال عمر تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زواج, آپ کی شادی
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو پہنچے تو بیت اللہ میں ایک سیلاب آیا، وہاں پر مکہ میں ایک سیلاب آیا، بعض کہتے ہیں آگ کوئی لگی، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے وہ شہید ہو گئی، منہدم ہو گئی۔ تو قریش مکہ نے اور مکہ کے رہنے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس تعمیر میں شریک تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعمیر جو ہوئی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے اس میں۔ مکہ والوں نے ایک عہد کیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے، مسجدوں کو سود کے پیسے دیتے ہو، جوئے کے پیسے دیتے ہو، پرائز بانڈ کے پیسے دیتے ہو مسجدوں کو، اور ان مشرکوں کی طرف دیکھو جن پر ہم جمعے پڑھاتے ہیں روز، وہ بڑے مشرک تھے، اور دیکھو ان بندوں کا اخلاص۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، مشرکین مکہ نے، مکہ والوں نے کہا بیت اللہ بنانا ہے، لیکن ہر ایک قبیلے کے بڑے سے قسم لی کہ ہم جو حرام کی کمائیاں کرتے ہیں، جو جائز نہیں ہے، سود کی، جوئے کی، ظلم کی، اور دوسری تیسری کمائیاں جو شبہ والی ہیں، انہوں نے کہا بیت اللہ کی تعمیر میں ایک پیسہ نہ حرام کا لگانا ہے نہ شبہ کا لگانا ہے۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، ابو جہل جیسے اس میں شامل تھے، ابو سفیان جیسے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ بس میں انہوں نے کہا ایک پیسہ نہیں لگانا۔ پیسے اکٹھے کیے حلال کے پیسوں سے، 3 طرف کی دیوار اور چھت کے پیسے ہو سکے۔ اور اب جو آپ جاتے ہیں بیت اللہ میں حتیم بنا ہوا ہے، وہ چبوترا بنا ہوا ہے نا، اب وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور جو جائے اور اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے اندر جگہ مل جائے تو وہ یہ سمجھے میں بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ اور لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، مس کر آتے ہیں اس بہت بڑی خوبی کو۔ ان کا اخلاص دیکھیے، اللہ نے باغ لگائے ہیں ان کے اخلاص کو۔ انہوں نے کہا یہ جو جگہ ہے اس کو چبوترا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی پیسے بنے تو اس پر بھی چھت ڈال دیں گے۔ حرام کا پیسہ نہیں ملانا، چاہے مسجد آدھی رہ جائے، مسجد لینٹر نہیں پہنتا، ٹیاں پا لیں گے، لیکن حرام دا پیسہ لانا نہیں۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں پنجابی میں۔ اتنے پر ہی چھت ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں شریک ہوئے، پتھر اپنے کندھے پہ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے، گارا، اینٹیں، پتھر، اور نبی پاک نے اس تعمیر میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی خوبی ہے۔ اب ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آتا ہے۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی۔ ایک قبیلے کا سردار کہتا ہے جی ہم اس کو نصب کریں گے، کیونکہ وہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ حجر اسود، آپ جب اب مسجد بناتے ہیں تو افتتاح کرواتے ہیں، افتتاح کی اینٹ کسی سے لگاتے ہیں، سنگ بنیاد آپ کسی سے رکھواتے ہیں۔ پھر جب مسجد یا کوئی مدرسہ یا کوئی آپ کی بلڈنگ بن جاتی ہے تو پھر آپ اس کا افتتاح کرواتے ہیں، پھیتا کٹواتے ہیں۔ یہ حجر اسود کی تنصیب، اس کا نصب کرنا، یہ بیت اللہ کی تعمیر کا افتتاح تھا۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ یہ ہم کریں گے، ہمارا زیادہ حق ہے۔ لڑائی ہو گئی، جنگ و جدل کا خدشہ تھا، یہاں تک کہ کسی بندے نے ان کو مشورہ دیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلا بندہ بیت اللہ میں داخل ہوگا نا، اس سے پوچھیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا نا ہم مان لیں گے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب کے سب نے نبی پاک کو دیکھ کے کہا ھذا محمد رضینا ہو، یہ محمد آ گئے، ہم ان پہ راضی ہیں، ان پہ خوش ہیں، جو فیصلہ کریں ہم مان لیں گے۔ نبی پاک کو قصہ بتایا
کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے حجر اسود کو نصب کرنا ہے، نبی پاک کی آپ حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے، دانش دیکھیے، آپ نے جنگ و جدل سے کیسے بچایا اور حجر اسود کو اتفاق رائے سے نصب کیسے کیا۔ آپ نے فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے، کتنے قبیلے ہو جی؟ اتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سر ایک بڑی چادر لاؤ، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کے کونے کو پکڑ لے، حجر اسود کو اس میں رکھیں، اور جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے تقریباً بندے کے یہ سینے کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر منہ لگتا ہے تقریباً 5 فٹ آپ اونچائی اس کی کہہ سکتے ہیں، 5 ساڑھے 5 فٹ، تو وہاں تک اس چادر کے کونوں کو پکڑ کے وہاں تک لائیں، پھر وہاں تک نصب کر دیتے ہیں۔ تو سب نے ایسے کیا، انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، اس میں یہ ہو جائے گا کہ سارے قبیلے حجر اسود کی تنصیب میں شریک ہوئے تھے، کسی کو بڑائی نہیں رہے گی، کسی کا نقص نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کونوں کو سب نے پکڑا، جب حجر اسود کی تنصیب کی جگہ پہ آ گیا، اب انہوں نے کہا سردارو، پنجابی میں کہنا، انہوں نے کہا تواڈے تے ہاتھ رجے نے تے جے آکھو تے میں ہی لا دیاں، انہوں نے کہا تواڈے ہاتھ تے چادر پھڑی ہے، سب کے ہاتھوں میں تو چادر پکڑی ہوئی تھی، ہاتھ مصروف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے اعلان سے، بعثت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی شریک ہوئے ہیں اور حجر اسود کو بھی نصب آپ نے اپنے دستے مبارک سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو پھر پہلی وحی آتی ہے۔ سیرت کا یہ مضمون اس کے بعد آگے انشاءاللہ پہلی وحی سے چلائیں گے اور ساتھ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت انشاءاللہ اس طرح بیان کرنی ہے کہ آپ کو نبی پاک کی زندگی سال بسال، ہر سال کے اعتبار سے آپ کو نبی پاک کی زندگی سے میں روشناس کروا سکوں اختصار کے ساتھ۔ جو واقعات لمبے ہوتے ہیں میں جان بوجھ کے ان کو چھوڑ جاتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے۔ انشاءاللہ یہ سیرت کا مضمون چلتا رہے گا نبی پاک کی ساری زندگی سے، اور ہو سکا تو جتنی سیرت بیان ہو سکی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی سیرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلام سماعت فرما لیں۔